الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شرکت کیجیے۔ یہ سلسلہ بالخصوص جامعۃ المدینہ للبنات کی طالبات، معلمات، ناظمات اور مدنی چینل کی ناظرات کے لیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں۔ باطنی امراض اور ان کا علاج، ریاکاری میں بہت تباہ کاری۔ ایک حدیث پاک سنیے، مزید اس کے تعلق سے کچھ پھر عرض کروں گا۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی ہے اور حدیث نمبر ہے 1950۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا۔ جب اسے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، تو وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ شہید عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں، یعنی شہید کے بارے میں، جہنم میں جانے کا حکم دے گا، تو شہید کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس نے علم سیکھا، سکھایا، قرآن کریم پڑھا، وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ عز و جل اس سے دریافت فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ عرض کرے گا، میں نے علم سیکھا، سکھایا، تیرے لیے قرآن کریم پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، قرآن کریم اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ پھر اسے بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا، تو اس عالم اور قاری کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک مالدار شخص لایا جائے گا جسے اللہ عز و جل نے کثرت سے مال عطا فرمایا تھا، اسے بھی نعمتیں یاد دلائی جائیں گی، وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے کیا کیا؟ عرض کرے گا، میں نے تیری راہ میں جہاں ضرورت پڑی وہاں خرچ کیا۔ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، وہ کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں جہنم کا حکم ہوگا، چنانچہ اس سخی کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کی دعا کرتے ہیں۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو،
اگر اخلاص ایسا عطا یا الہی، آمین۔ تو کاش ہمارا ہر عمل رب لم یزل عز وجل کی رضا کے لیے ہو۔ غور کیجئے کہ وہ شہید جو ظلماً قتل کیا جائے اس کو شہید کہتے ہیں، مگر یہ ریاکار تھا، اس کا مقصد لوگوں میں واہ واہ کرانا تھا، اسی نیت سے جہاد کیا، اسلام کی خدمت کے لیے نہیں کیا تھا، اس کے لیے جہنم کا حکم ہوا، اور ذلت کے ساتھ مرے ہوئے کتے کی طرح ٹانگ سے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا گیا۔ جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ جہنم کی گہرائی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ جس نے خدمت دین کی، علم کے ذریعے عزت اور مال کمانے کی نیت تھی، اللہ کی پناہ، اس کے لیے بھی جہنم کا حکم ہوگا، اور جس نے واہ واہ کے لیے، سخی کہلوانے کے لیے خرچ کیا، اس کے لیے بھی جہنم کا حکم ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، معلوم ہوا جیسے اخلاص والی نیکی جنت ملنے کا ذریعہ ہے، ایسے ہی ریا والی نیکی جہنم اور ذلت حاصل ہونے کا سبب۔ مزید مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت، جو کہ مشکاۃ شریف کی شرح ہے، جلد 7 صفحہ 193 پر لکھتے ہیں، یہاں ریاکار، شہید، عالم اور سخی ہی کا ذکر ہوا اس لیے کہ انہوں نے بہترین عمل کیے تھے۔ جب یہ عمل ریا سے برباد ہو گئے تو دیگر اعمال کا کیا پوچھنا۔ ریا کے حج و زکوٰۃ اور نماز کا بھی یہی حال ہے۔ تو ریاکاری کیا ہے؟ یہ باطنی بیماری ہے، ایک مرض ہے۔ جسمانی مرض میں مبتلا تو بڑی تشویش ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور جب باطن بیمار ہو جائے، ہم باطنی طور پر مریض ہو جائیں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی مرض ہے، یہ بھی کوئی بیماری ہے، اور یہ ہمارے لیے ہلاکت خیز ہے، تباہ کن ہے، آخرت برباد کر سکتی ہے، جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی۔ تو ریاکاری کا علم سیکھنا، اس کا علاج سیکھنا، یاد رکھیے فرض علوم میں سے ہے۔ تو ہر مسلمان مرد و عورت کو اس کا علم سیکھنا چاہیے۔ ریاکاری کیا ہے؟ نیکی کی دعوت میں امیر اہل سنت لکھتے ہیں، اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا۔ گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں، تاکہ لوگوں سے مال بٹورے، لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اسے نیک آدمی سمجھیں، اسے عزت دیں، آنر دیں۔ یہ ریاکاری ہے۔ اب کوئی پابندی سے نماز پڑھتا ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ لوگ کہیں یہ پکا نمازی ہے، تو یہ پکا ریاکار ہے۔ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ان کے سامنے بڑے اطمینان سے نماز پڑھتا ہے، خشوع اور خضوع کو ظاہر کرتا ہے، چونکہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، یہ ریاکار ہے۔ ویسے اشراق، چاشت، اوابین، تہجد پڑھنا نصیب نہیں ہے۔ لوگوں کی موجودگی میں اشراق کی ادائیگی ہو رہی ہے، چاشت کی ادائیگی ہو رہی ہے، لوگوں کی موجودگی میں اوابین پڑھی جا رہی ہے، تہجد پڑھی جا رہی ہے۔ کس لیے؟ تاکہ لوگ یہ تسلیم کریں کہ یہ نفلیں پڑھنے والا ہے، یہ تو بہت پکا نمازی، یہ تو نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ یہ ریاکار ہے۔ اب لوگوں کے لیے تہجد گزاری، نفل روزوں کا عادی،
لوگوں کے سامنے اس نیت سے کوئی تعارف کرائے کہ یہ تہجد گزار ہیں، نفل روزوں کے عادی ہیں، اور ایسا نہ ہو تو یہ اس نیت کے ساتھ مسکرائے، سر جھکائے، تاکہ میری نیکوکاری کا تاثر قائم رہے۔ تو یاد رکھیے، امیر اہل سنت نے ریاکاری کی جو 80 مثالیں لکھی ہیں، اس میں سے میں چیدہ چیدہ عرض کر رہا ہوں، تو یہ بھی ریاکار ہے۔ اسی طرح اجتماع میں بیان کی خواہش ہے۔ اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، اور جامعۃ المدینہ کی طالبات کو بھی اس میں شرکت کرنی چاہیے، اور صلاحیت جس میں ہو اس کو تلاوت بھی کرنی چاہیے، نعت شریف بھی پڑھنی چاہیے، بیان بھی کرنا چاہیے، ذکر و دعا کی سعادت بھی حاصل کرنی چاہیے، آواز کے پردے کے ساتھ ساتھ غیر مردوں تک آواز نہ پہنچے، صلاۃ السلام بھی پڑھنا چاہیے۔ اور تربیت یہ کی جاتی ہے مدنی مرکز کی طرف سے کہ اسلامی بہنیں جب نعت پڑھیں تو مل کر جب پڑھیں گی تو دوسروں تک آواز باہر جائے گی، اور مائک کے استعمال پر تو پابندی اسلامی بہنوں کے کسی بھی اجتماع پر۔ صلاۃ والسلام پڑھیں تو اس میں بھی آواز دھیمی ہو، مبلغہ بیان کرے تو اس میں بھی آواز اتنی ہو کہ پڑوس میں نہ جائے، باہر نہ جائے، غیر مردوں تک نہ جائے۔ اب کوئی اسلامی بہن یا کوئی جامعۃ المدینہ کی طالبہ یا معلمہ یا ناظمہ باجی اس لیے اجتماع میں بیان کریں کہ تاکہ لوگ بیان کی تعریف کریں۔ اسلامی بہنیں کہیں تو بہت اچھی مبلغہ ہیں، تو یہ مبلغہ کیا ہے؟ یہ ریاکار ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ پابندی سے فکر مدینہ، اسلامی بہنوں کے ہیں 63 مدنی انعامات، اسلامی بھائیوں کے 72 مدنی انعامات، نیک بننے کا نسخہ ہے۔ طالبات کے 83 ہیں، 83 جامعۃ المدینہ کی طالبات کے۔ اب اس کی جو خانے پر کیے جاتے ہیں، اب میں اتنے مدنی انعامات کی عاملہ ہوں، مقصود کیا ہے کہ واہ، تعریف ہو جائے، مثال دی جائے کہ یہ طالبات و مدنی انعامات کی بڑی پکی عاملہ ہے، اتنے مدنی انعامات پر عمل ہے، یہ خواہش ہے، اس وجہ سے اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ ریاکاری کی ایک مثال بیان ہوئی۔ 8 مدنی کام ہوتے ہیں اسلامی بہنوں میں، اور جامعۃ المدینہ کی طالبات کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے، سعادت کی بات ہے۔ ابھی سے رگو پے میں مدنی کام آ جائے گا انشاءاللہ، پھر جوانی میں بھی، اور جب تک اللہ زندگی دے مدنی کام کریں۔ تو خدمت دین اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بہت دین کی خدمت کرتی ہیں، مدنی کاموں کے لیے وقت دینا نیت کیا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تو بہت قربانی دیتی، یہ تو مدنی کام میں بہت متحرک ہے۔ یہ ریاکاری ہے۔ اجتماع میں جا کر اس غرض سے تلاوت کی کہ کچھ نذرانہ مل جائے گا، یہی نیت ہے، ثواب کی نیت نہیں ہے، رب کی رضا کی نیت نہیں ہے۔ نوٹ ملیں گے یا سوٹ پیس مل جائے گا، یا واہ واہ ہوگی، واہ واہ کیسی تلاوت کی، یہ ریاکاری کی مثال ہے۔ نعت شریف میں بھی یہی مثال سمجھیں، یا یہ نیت ہے کہ میں کہیں اجتماع میں جاؤں گی تو مجھے بعد میں کھانا ملے گا، یہ بھی ریاکاری کی مثال ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوا۔ ریا کی تعریف جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 66 پر لکھی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، تلاوت کرنا عبادت، نعت شریف پڑھنا عبادت، بیان کرنا عبادت، ذکر و اذکار کرنا عبادت، صلاۃ و سلام اجتماع میں پڑھنے کا موقع ملے عبادت، مگر ارادہ تو تعریف کا ہے، ارادہ تو کھانے کا ہے، ارادہ تو نذرانوں کا ہے۔ تو اب یہ ریاکاری ہے، ثواب نہیں۔ چھوٹ پیس ملے گا، کوئی لفافہ پیش کر دیا جائے گا، داد دی جائے گی، تلفظ کی ادائیگی کیسی ہے، کیسا کلام پڑا، اگر یہ نیتیں ہیں تو یہ ریاکاری کی مثالوں میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو شامل کیا۔ میں تو حقیر ہوں، میں تو فقیر ہوں، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں نہ جانے کیا کلمات کہتی ہیں، کیا الفاظ کہتی ہیں کہ میں تو بہت کمزور ہوں، مجھے تو کچھ نہیں آتا، مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا، مجھے لکھنا بھی نہ آتا، میں تو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اب مقصد یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ کتنی عاجزی پسند ہے، تو یہ بھی ریاکاری کی مثال ہے۔ اللہ کی پناہ، پرتپاک طریقے سے ملنا چاہیے اسلامی بھائیوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی، مبلغ کو بھی، مبلغہ کو بھی،
تو جب ملیں اب نیت یہ ہے کہ یہ کہلاؤں کہ بااخلاق ہوں، میں ملنسار ہوں، مجھے یہ کہا جائے، تو یہ تو ریاکاری ہے۔ اب دعا ہو رہی ہے، اسلامی بہنیں رو رہی ہیں دعا میں، اب اس طالبہ پر یا معلمہ پر یا ناظمہ باجی پر یا خادمہ اسلامی بہن ہے یا کوئی بھی اسلامی بہن ہے اس پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ اب جلدی جلدی آنسو پہنچ رہی ہے کہ تاکہ لوگوں پر یہ تاثر قائم ہو کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے جلدی جلدی آنسو پہنچ رہی ہے۔ شیطان نے پھر کان پکڑ کے ریاکاری میں مبتلا کر دیا، لوگوں کے دلوں میں جگہ بن جائے اس کے لیے جملے کہنا، مجھے گناہوں سے بڑا ڈر لگتا ہے باجی، میں تو بہت ڈرتی ہوں گناہوں سے۔ کسی دوسری اسلامی بہن پر تاثر قائم کیا جا رہا ہے، مجھے برے خاتمے کا خوف رہتا ہے، اندھیری قبر میں میرا کیا بنے گا، قیامت میں حساب کیسے دوں گی۔ یہ جملے بہت اچھے ہیں، لیکن اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اگر نیت میں کھوٹ ہے تو مقدر میں چوٹ ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ہاتھ میں تسبیح اور ہونٹ ہل رہے ہیں، آواز بھی ذرا بلند کی جائے، لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اسلامی بہن جو ہے یہ تو ہر وقت ذکر اذکار کرتی رہتی ہے، درود شریف پڑھتی رہتی ہے، بس اس کے تو کیا کہنے، استغفر اللہ، تاکہ نیک سمجھی جاؤں۔ اس نیت کے ساتھ جب یہ کیا جا رہا ہے تو یہ ریاکاری ہے۔ لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ذرا آداب کا خیال رکھنا، سنتوں کا خیال رکھنا، تاکہ لوگ یہ قرار دیں کہ میں سنت پر عمل کرنے والی ہوں۔ اکیلے میں کوئی خیال نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، تو یہ بھی ایک ریاکاری کی مثال ہے۔ لوگوں کی موجودگی میں کم کھانا کھایا جا رہا ہے، گھر آ کر پھر وہ کھانا نکال لیا، تو امی نے کہا کہ بیٹی آپ تو اجتماع میں گئی تھی، آپ نے بتایا کہ تو وہاں تو لنگر کی ترکیب بھی تھی، تو پھر آپ پھر کھانا کھا رہی ہیں۔ لوگوں کے سامنے میں نے نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ اگر یہ نیت ہے کہ لوگ یہ سمجھیں، اسلامی بہنیں یہ سمجھیں یہ کم کھانے والی ہے، قلیل الغذا ہے، تو یہ بھی ریاکاری کی مثال ہے۔ اپنا نیک عمل کسی کو بتایا اور یہ کہا کہ آپ کسی اور مت کو بتانا، کسی اور کو نہ بتانا، آپ میں تہجد پڑھتی ہوں، کسی اور کو نہیں بتانا، میں 83 مدنی انعامات کی عاملہ ہوں، کسی اور کو مت بتانا، میں تو اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتی ہوں۔ تو اب مقصد کیا ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ تو بہت مخلص ہیں، یہ تو اپنا نیک عمل بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی، یہ بھی ریاکاری کی مثال ہے۔ تلاوت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اگر یہ مقصود ہے کہ واہ واہ کی جائے، نیکی کا چرچا ہو، یہ بھی ریاکاری کی مثال ہے۔ لوگوں کے سامنے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگی جا رہی ہے، اور نیت یہ ہے کہ لوگ سمجھیں، اسلامی بہنیں یہ مثال لیں کہ اسلامی بہنوں پر تاثر قائم ہو جائے کہ یہ تو بڑی خوف خدا والی ہے، یہ تو بہت عاشقہ ہے، یہ تو بہت اللہ کے ذکر سے لگاؤ رکھنے والی ہے، تو یہ بھی ریاکاری کی مثال ہے۔ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، نیت یہ ہے کہ میں نیکیوں کی حریص سمجھی جاؤں، یہ بھی ریاکاری کی مثال ہے۔ ہاں، اگر واقعی کوئی مخلص ہے اور نیکیوں کا حریص ہے، سبحان اللہ، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نیکیوں کا حریص ہونا جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، اگر واقعی کوئی نیکیوں کا حریص ہے، اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں۔ اپنے دینی کارنامے بڑھ چڑھ کر بتانا تاکہ لوگ کہیں کہ یہ تو بہت دین سے بہت محبت کرتی ہے، دین کی خادمہ ہے، یہ تو اپنے فضائل کے قائل ہو جائیں سب۔ طالبات کے لحاظ سے مثال عرض کروں کہ میں تو اتنے عرصے سے جامعہ میں، بڑی جامعۃ المدینہ میں بہت پابندی سے آتی ہوں، ٹائم کی پابندی کرتی ہوں، سبق بھی یاد کر لیتی ہوں، اور جو باجی ہیں ان کا کہنا بھی مانتی ہوں۔ اگر نیت یہ ہے کہ میری تعریف کی جائے، میری نیکی پر اطلاع ہو جائے، میں نے اتنا مدنی کام کیا، اتنی اسلامی بہنوں کو میں نے تو انفرادی کوشش کر کے اجتماع میں شرکت کروا دی، اتنی اسلامی بہنوں کو تو میں نے مدنی برقعے پہنوا دیے، تو یاد رکھیے امیر اہل سنت نے یہ تربیت کی ہے، مدنی برقعے کی ترغیب ضرور دی جائے لیکن زبردستی نہ کی جائے۔
بے پردہ بھی کوئی آئے تو اس کو پہلے ہی برقع کے پہننے کے لیے اصرار نہ کیا جائے، اس سے پہلے نماز کی دعوت دی جائے، اور بہت سی نیکیاں ہیں، نیک کام ہیں، اس کی طرف لایا جائے۔ جب مدنی ماحول میں رچ بس جائیں گی تو انشاءاللہ یہ مدنی برقع بھی اوڑھیں گی۔ اپنے حج عمرے کی تعداد، ابھی پچھلی بار تو میں حج پر گئی تھی، اتنی تو میں نے عمرے کر لی ہیں۔ روزانہ 2 پارے تلاوت کرتی ہوں میں، رجب و شعبان میں تو روزے رکھتی ہوں، اس کے علاوہ بھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتی ہوں۔ پیر اور جمعرات کا روزہ مدنی انعامات میں امیر اہل سنت نے شامل کیا ہے، سنت ہے۔ پیر کا روزہ اللہ ہمیں توفیق دے، جمعرات کا روزہ رکھنا اللہ ہمیں توفیق دے، بہت عبادت، بہت پیاری عبادت، بہت اچھا کام ہے۔ مگر دوسرے پر اپنی نیکی کی دھاگ بٹھانے کی نیت سے اگر بتایا جا رہا ہے میں اتنا درود پڑھتی ہوں، اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ واہ واہ لوگوں کے دلوں میں احترام پیدا ہو جائے، تو یہ ریاکاری کی مثال ہے۔ فلاں فلاں دینی کتاب، میں نے تو ساری فیضان سنت بھی پڑھ لی ہے، میں تو صراط الجنان بھی پڑھتی ہوں، میں نے تو باطنی بیماریوں کی معلومات یہ کتاب بھی پڑھ لی ہے، نیکی کی دعوت کتاب بھی پڑھ لی، پردے کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب بھی میں نے پڑھ لی۔ بھی بہت اچھا کیا آپ نے، اللہ برکت دے آپ کو، اللہ یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اگر یہ نیت ہے کہ کثرت مطالعہ کا اظہار یوں کیا جا رہا ہے کہ علم دین کی شیدائی سمجھی جاؤں، لوگوں کے لیے رول ماڈل ہو جاؤں، دیگر اسلامی بہنوں کے سامنے میری مثالیں معلمہ بازی دیں، تو یہ تو ریاکاری کی مثال ہے۔ حج کا اظہار کہ لوگ کہیں تو حجن ہے اور مجھ سے دعا کرائیں گی، سب مجھے تحفہ دیا جائے گا کہ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ اکبر۔ اس طرح اور بہت ساری مثالیں امیر اہل سنت نے 80 مثالیں لکھی ہیں، میں کچھ اس میں سے عرض کر رہا ہوں۔ سادات کرام کا بہت، سید اسلامی بہنیں جو ہیں، سیدانیاں جو ہیں، ان کا بہت ادب احترام، کس لیے؟ دست بوسی، دعا کیجئے تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات قائم ہو، لوگوں کے دلوں میں عزت قائم ہو کہ یہ تو اہل بیت اطہار سے بہت محبت کرتی۔ اگر یہ نیت ہے تو یہ ریاکاری ہے۔ غوث پاک کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، 11ویں شریف کی نیاز کی بار بار بات ہو رہی ہے، منقبت پر خوب جھوما جا رہا ہے۔ نیت کیا ہے کہ منقبت پر جھومنے پر پتہ چلے کہ میں غوث پاک کی بڑی دیوانی ہوں، تو ریاکاری کی مثال ہے۔ دوسروں کی موجودگی میں چپ، اشاروں سے لکھ کر گفتگو لوگ سنجیدہ سمجھیں، خاموش طبیعت سمجھیں، زبان کا قفل مدینہ لگانے والی تصور کریں، اور گھر کے اندر تو قہقے بھی لگ رہے ہیں اور غیر سنجیدگی ہے۔ تو لوگوں پر اگر دھاگ بٹھانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے تو یہ بھی ریاکاری کی مثال ہے۔ مگر یاد رکھیے ان مثالوں کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے بارے میں سوچنا ہے، کسی کے بارے میں نہیں سوچنا۔ کہ اگر کوئی اسلامی بہن یہ افعال کر رہی ہے، اس کی نیت اس کے ساتھ ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، آپ کے پاس کون سا آلہ آ گیا کہ آپ اس کو ریاکار قرار دیں گی؟ ہاں، اپنے بارے میں غور کریں، اپنے بارے میں غور کریں۔ یاد رکھیں کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا اس کی تو اجازت نہیں ہے، یہ تو جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ تو حرام کام ہے۔ اب کوئی نعت خوانی میں جھوم رہی ہے اسلامی بہن یا رو رہی ہے تو یہ ریاکار ہے، دکھانے کے لیے ایسا کر رہی ہے، غلط۔ وہ ریاکار ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے تو بدگمانی کر کے جہنم کی حقداری کر لی، استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ کوئی سادات کرام کی واقع دیوانی ہے، اس کی نیت جو بھی اس کے ساتھ ہے، ہمیں کیسے پتا چلا کہ ریاکار ہے؟ اگر کوئی چپ رہتی ہے ہم اسے ریاکار قرار دیں، غلط۔ تو جو مثالیں جو بھی بیان کی گئیں نیکی کی دعوت کتاب سے 80 مثالیں، اس میں سے کچھ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب اپنے لیے ہے، اپنے بارے میں سوچیں، کسی کے بارے میں نہیں سوچنا۔ تو کسی کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ کہیں ہم ریاکار تو نہیں۔ اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے، اس کے لیے اور بہت سارے کام ہیں۔ ریاکاری کتاب جو ہے یہ پڑھیں، اس سے انشاءاللہ ریاکاری کا علم حاصل ہوگا۔ یہ نیکی کی دعوت میں 80 مثالیں ہیں، ریاکاری کی تباہ کاری بھی ہے۔ میں نے نیت کی تھی کہ آج ریاکاری کی تباہ کاریاں بیان کروں گا، مگر وہ ریاکاری کی مثالوں میں ہی وقت لگا۔ انشاءاللہ یہ بھی
فائدہ مند ہوگا. جو ریاکار ہے وہ بہت ہی بد نصیب ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے. عرض کی شرک اصغر کیا چیز ہے؟ فرمایا ریا. اللہ اکبر. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کرتے ہوئے صدقہ دیا تو اس نے شرک کیا. اللہ کی پناہ. تو روزے میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے. اب روزے کی حالت میں دوسروں کے سامنے خوب کلیاں کر رہا ہے، سر پر پانی ڈال رہا ہے اور کہتا ہے پھر رہا ہے کہ ہائے روزہ بہت لگا ہے، بڑی پیاس ہے، تو یہ بھی روزے کی ریا ہے. اللہ کی پناہ. اور ریاکار کی بربادی دیکھیے کہ ریا سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، عمل ضائع ہو جاتا ہے. سنیے پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں ہمارا رب عز و جل کیا ارشاد فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے. جو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اس کا عمل ضائع ہو جائے گا. اللہ کی پناہ. تو ریاکاری سے عمل ضائع ہونے کا خوف ہے. اور جو ریاکار ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے پسندیدہ ہیں. جو ریاکار ہیں، ریاکاری سے عمل کرتے ہیں، ریاکاری سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی پناہ، ان کے لیے جہنم کی وادی. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ترجمہ کنز الایمان. تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے. ریاکاروں کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. لوگوں کے دکھاوے کے لیے جو عمل کرتے ہیں، اپنی واہ کے لیے، اپنی آنر بنانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کے لیے، شہرت طلبی کے لیے، رب کے لیے نہیں، شہرت طلبی کے لیے، نیکی کا سکہ بٹھانے کے لیے، مال و دولت بٹورنے کے لیے عمل کرتے ہیں، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ کی پناہ. چنانچہ پارہ 12 سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 15 اور 16 من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ترجمہ کنز الایمان. جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے. یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے. یہ آیت ریا
کاروں کے حق میں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دکھاوے سے بچائے، اپنی رحمت سے ہمیں مخلص بنائے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو یا اللہ، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔